قرآن کریم کی دو مشہور آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک سورہ اسراء کی ہے اور دوسرے سورہ مزمل کی ہے۔ دونوں کا تعلق تہجد کی نماز سے ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کا حکم دیا ہے کہ اے نبی رات میں قیام کیجئے، یعنی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، کہ رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، اور یہ تہجد کی نماز آپ کے اوپر اضافی فرض ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اے نبی آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ رات کے کچھ حصے میں، بعض حصے میں تہجد کی نماز ادا کیجئے، تہجد پڑھیے، اور یہ تہجد کی نماز آپ کے لیے اضافی فرض ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، مگر ان کے علاوہ یہ اضافی ایڈیشنل فرض ہے، ایڈیشنل یہ نیسسری ہے، اور اس کا اجر یہ ملے گا کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا قیامت کے دن، جب میدان محشر لگا ہوگا۔ سب لوگوں کی، سب بندوں کی یہ خواہش ہوگی کہ کوئی اللہ رب العزت کے سامنے ہماری سفارش کرے اور ہمارا کام بن جائے، تو ایسے وقت میں آپ کو مقام محمود دیا جائے گا۔ مقام محمود ایک درجہ ہے، ایک عہدہ ہے، ایک مرتبہ ہے جو اے نبی ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اس عہدے اور مرتبے کی وجہ سے آپ بندوں کی اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، اور جب ہم قرآن حدیث کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے شروع میں جب آپ مکے کے اندر تھے تو آپ پر اور تمام مسلمانوں پر صرف ایک ہی نماز فرض تھی، اور وہ تھی تہجد کی نماز۔ مسلمان اور اللہ کے نبی تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو معراج میں 5 نمازیں آپ کو بطور گفٹ کے پیش کی گئیں، اور پوری امت پر ان کو فرض کیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 5 نمازیں بیسیکلی 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشورے کی وجہ سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ ان میں کمی کر دی جائے، تو پہلے 5 کم کر دی گئی، پھر دوبارہ درخواست ہوئی، پھر 5 کم کر دی گئی، پھر دوبارہ درخواست ہوئی، پھر 5 اور کم کر دی گئی۔ یہ درخواست ہوتی گئی اور یہ نمازیں 5 فرض ہوئیں۔ حضرت موسیٰ نے تو دوبارہ درخواست کی تھی اللہ کے نبی سے کہ آپ دوبارہ جائیے اور کم کرائیے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، بس میں یہی رکھنا چاہتا ہوں۔ مگر اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان 5 کا ثواب 50 ہی ملے گا، کہ جو آدمی 5 نمازیں ادا کرے گا تو 5 نماز ادا کرنے کا ثواب اس کو 50 کے برابر ہی ملے گا، یعنی ایک نماز ایکول ہوگی 10 نماز۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم پر انعام فرمایا کہ نماز 1 پڑھی جا رہی ہے مگر ثواب 10 نمازوں کا مل رہا ہے، 5 وقت کی 5 نمازیں پڑھی جا رہی ہیں مگر ثواب 50 نمازوں کا مل رہا ہے۔ پھر جب یہ شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو یہ جو تہجد کی نماز یہ عام مسلمانوں پر فرض تھی، تو اس کو ختم کر دیا گیا کہ اب یہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے۔ مگر بعض علماء یہ کہتے ہیں، اور تفسیروں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد کی نماز اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی پر فرض تھی، عام مسلمانوں پر فرض نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز پھر بھی فرض باقی رہی۔ تہجد کی نماز بیسیکلی آپ کو معلوم ہوا کہ یہ فرض نماز نہیں، یہ نفل نماز ہے۔ جتنی بھی نفل نمازیں ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ افضل اور ثواب والی، اجر والی نماز اگر کوئی ہے تو تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز نفل ہے۔ تہجد کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اوابین کی نماز پڑھی جاتی ہے، مغرب کے بعد تحیۃ الوضو کی نماز پڑھی جاتی ہے، تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ ساری نفل نمازیں ہیں، مگر ان تمام میں سب سے زیادہ افضل اور ثواب والی جو نفل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ بلند ہے۔
جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس سے نہایت خوش ہوتا ہے، نہایت خوش ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دیکھ کر مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی نوجوان بندہ رات کی تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا کتنا پیارا بندہ ہے جو رات کی تاریکی میں، رات کی خاموشی میں میرے سامنے تنہا کھڑا ہو کر میری عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ تہجد کا مقام۔ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تہجد کی نیت کیا ہے؟ تہجد میں کتنی رکعتیں ہیں؟ تو تہجد کی نیت تو یہی ہے کہ میں اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت پڑھ رہا ہوں یا 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، بس یہی نیت ہے، دل میں یہ ارادہ ہے، یہی نیت ہے۔ تہجد کی کم از کم رکعتیں 2 ہیں، کم از کم 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، مگر جو افضل ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر پڑھنا ثابت ہے، وہ 8 رکعت ہیں کہ 8 رکعتیں تہجد کی افضل نماز ہے۔ لیکن اگر کوئی تہجد کی 2 رکعت پڑھ لے تو وہ بھی تہجد کا ثواب پائے گا، 4 رکعتیں پڑھ لے اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا۔ کبھی ارادہ کیا، آدمی کی طبیعت میں بڑا جوش ہے، بڑا دل کر رہا ہے کہ زیادہ پڑھوں تو اس کو 12 رکعت تک پڑھنا چاہیے، 12 سے زیادہ تہجد کے نام پر نہیں پڑھنی چاہیے۔ تہجد کی نماز کا وقت عشاء سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی، اب تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور یہ تہجد کی نماز کا وقت اب ختم سحری تک رہتا ہے۔ مگر تہجد کا جو افضل وقت ہے، جو سب سے افضل ثواب والا وقت ہے، وہ ہے رات کا آخری حصہ، جس میں ہم رمضان میں سحری کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں اور سحری کی تیاری کرتے ہیں، وہ سب سے اچھا وقت ہوتا ہے تہجد کی نماز کا، اس میں زیادہ ثواب۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رات میں پہلے سویا جائے اور پھر سو کر اٹھ کر پھر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر سویا نہ جائے، ڈائریکٹلی رات میں ہی تہجد کی نماز ادا کر لی جائے تو وہ تہجد نہیں رہتی ہے۔ یہ جو خیال ہے یہ غلط ہے، یہ خیال غلط ہے۔ رات میں آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی، اب تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مگر افضل اور زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آدمی سو گیا، سو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اس میں ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے پھر سو کر اٹھ کر عبادت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، طبیعت پر مشکل پڑتا ہے، شاق گزرتا ہے، تو جب طبیعت پر مشکل گزر رہا ہے تو مشکل کا ثواب اللہ کی طرف سے زیادہ ملتا ہے۔ میں تہجد کے بارے میں آپ حضرات کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کل راتیں بڑی طویل ہو گئی ہیں، سردی کی راتیں ہیں، رات بڑی طویل ہو گئی ہے، فجر کی نماز 6:15 6:20 پر 6:30 کے آس پاس ہو رہی ہے، اور آدمی اگر وقت پر رات میں سوتا ہے تو اتنی طویل رات ہو رہی ہے کہ سوتا وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے۔ تو اگر ایسے موقع پر آدمی تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکل بیان کرے تو اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ ہر آدمی کی شکایت ہے، شکوہ ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میں پریشانی میں گھرا ہوا ہوں، یہ دقتیں ہیں، یہ پرابلمس ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو تو اپنی پریشانیاں بتا رہے ہیں جو کہ اس کا حل نہیں نکال سکتا، ہم ایک دوسرے بندے سے پریشانی شیئر کر رہے ہیں، مگر جو پریشانیوں کو پیدا کر کے ختم کرنے والا ہے، جو ہستی ایسی ہے جو مسبب الاسباب ہے، پریشانیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور پھر ختم بھی کرتا ہے، اس کے سامنے ہم اپنا دکھڑا بیان نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اتنی طویل رات میں ہم کو موقع دے رہا ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں رات میں تہجد کی نماز ادا کروں۔ آپ ایک مرتبہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کیجئے، اللہ رب العزت آپ کی اٹھنے میں مدد کرے گا۔ آپ رات کو یہ نیت کر کے سوئیے کہ آج مجھے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اور پکے ارادے کے ساتھ سوئیے، الارم لگا کر سوئیے، تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا۔ جس وقت آپ رات میں تہجد کی نماز ادا کریں گے، سب سو رہے ہیں، رات کے 3 بج رہے ہیں، 2:30 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، سردی کا موسم ہے، کمبل سے باہر نکلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں میرے بیوی بچے سب سو رہے ہیں، ماں باپ بھی سو رہے ہیں، سب پوری دنیا سو رہی ہے، اس وقت آپ اٹھتے ہیں، سردی کے وقت میں کمبل سے باہر نکل کر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گرم پانی میسر نہیں، آپ ٹھنڈے سے وضو کرتے ہیں، تو آپ ذرا سوچئے
انسان کی طبیعت پر مشکل پڑتا ہے، مگر اللہ رب العزت ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جب رات کا آخری حصہ تیسرا تہائی شروع ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ آواز لگاتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو مجھے پکارے، آواز لگائے، صدا لگائے، میں اس کی پکار پر جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ میرے سامنے اپنا دکھڑا تو بیان کرے، وہ میرے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار تو کرے، میں اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ میرے سامنے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت قبول کرنے کے لیے، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آدمی جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، پوری دنیا سوئی ہوئی ہے، ایسے وقت میں اٹھے گا تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے پر کیوں پیار نہیں آئے گا؟ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اس کو ترس کیوں نہیں آئے گا؟ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ پرابلم ہے، یہ حل نہیں ہو رہی ہے۔ ارے کبھی تہجد کی نماز میں اٹھو، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، پھر اللہ رب العزت سے مانگو۔ اللہ رب العزت وہ آپ کی جھولی کو نیچے گرنے نہیں دے گا، آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ تہجد کی نماز کا مقام ہے کہ جو آدمی تہجد میں اٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ آپ تہجد میں 2-4 دن نماز پڑھ کے دیکھیے، چوتھے دن آپ کی خود طبیعت کرے گی کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں۔ تہجد کی نماز میں اتنا سکون اللہ رب العزت نے رکھا ہے، جو ذہنی سکون ہے وہ اتنا زیادہ رکھا ہے کہ جب آپ 2-4 دن تہجد کی نماز میں اٹھیں گے اور یہ قربانی اٹھنے کی دیں گے تو آپ کو ایسا لطف آئے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ آپ یہ چاہیں گے کہ میں روزانہ تہجد کی نماز ادا کروں۔ لیکن ہم لوگ کبھی ایسا کرتے نہیں، تہجد کی نماز کے لیے کبھی ایسا ارادہ کر کے نہیں سوتے ہیں، تو ہم کو وہ لطف، وہ جو اس کا مٹھاس ہے، وہ تہجد کی نماز کا جو لطف اور مزہ ہے، وہ ہمیں اس کا احساس کا پتہ نہیں ہے۔ کبھی آپ تہجد کی نماز میں اٹھیے، اللہ رب العزت کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے۔ آج آپ اللہ رب العزت کے سامنے تہجد کی نماز میں آنسو بہائیں گے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلائیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کا ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلنے نہیں دے گا، آپ کی جھولی کسی اور کے سامنے پھیلنے نہیں دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے، آپ ان سے کہیے کہ میرے رب کی، اپنے رب کی یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے۔ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ ایک مرتبہ جھولی تو پھیلائیے، ہاتھ تو پھیلائیے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیے، آپ مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تہجد کی نماز کے اندر یہ برکت ہے۔ ہم حدیث شریف میں آتا ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مسکرا کر خوشی سے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ مگر جب کوئی آدمی، کوئی نوجوان بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ صرف خوش نہیں ہوتا ہے، فرشتوں سے فخریہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا نوجوان بندہ ہے، اس نے اپنی نیند کی قربانی دے کر میرے سامنے آ کر اپنی جھولی کو پھیلایا، میں کیسے اس کی جھولی کو نہ بھر دوں، کیسے اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی سکون عطا کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی دنیا میں جو بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ان سب کا مقصد ہوتا ہے کہ میں چین سے رہوں، مجھے چین مل جائے، ذہنی سکون مل جائے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دیکھیے، آپ کو ذہنی سکون اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، آج کا دور ایسا ہے کہ انسان کو جب پریشانی گھیر لیتی ہے تو ڈپریشن کی بیماری ایسی ہے کہ انسان کو ڈپریشن گھیر لیتا ہے، آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جو آدمی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے ڈپریشن سے محفوظ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا دل بھرا ہوا ہے، ایک آدمی کا دل پریشانی میں گھرنے کی وجہ سے بھرا ہوا ہے، کوئی اس کو ایسا نہیں مل رہا ہے کہ اس کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرے، اس کے سامنے 2 آنسو بہا دے۔ کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ پریشانیوں سے اتنا ٹوٹ جاتا ہے، اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ رونا چاہتا ہے، مگر کس کے سامنے روئے،
کس کے سامنے آنسو بہائے؟ ایسا آدمی جب اللہ کے سامنے جاتا ہے اپنے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صرف اس کی پرابلم کو سولو نہیں کرتا بلکہ اس کو ایسا ذہنی سکون عطا کرتا ہے، ایسا ذہنی سکون عطا کرتا ہے کہ اس کو دوسری چیزوں میں وہ ذہنی سکون نہیں ملتا ہے۔ جو آدمی تہجد کے قریب آتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تہجد میں اٹھیے، آپ 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں 2 رکعت ادا کیجئے، 4 رکعت ادا کر سکتے ہیں تو 4 رکعت ادا کیجئے۔ رات بڑی لمبی ہے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا رات میں، ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہر آدمی 12 بجے سو رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ ہم میں سے 12 بجے سو رہے ہیں، 12 بج گئے ہیں، 12:30 بج گئے، 1 بج چکا ہے اور ہماری نگاہیں ہمارے موبائل پر ہیں، ہم موبائل میں بزی ہیں۔ ہماری نگاہیں اسکرین پر ایل سی ڈی کی اسکرین پر چل رہی ہے اور وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ جب ہم موبائل چلانے کے لیے، مووی دیکھنے کے لیے، ان سب نافرمانیوں کے لیے اپنا اتنا وقت خرچ کر سکتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم 2 رکعت تہجد کی نماز کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ ایک آدمی موبائل شروع کرتا ہے، موبائل چلانا شروع کرتا ہے اور وہ فیس بک میں، انسٹاگرام میں، کبھی یوٹیوب میں، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی اس ایپ میں، کبھی اس ایپ میں، کبھی اس سائٹ پر، کبھی اس سائٹ پر جا رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے میرے نوجوان بھائی ایسے ہیں کہ جو رات کے 1 بجے تک نہیں، 3 بجے تک، 4 بجے تک وہ موبائل میں بزی ہیں۔ میں ان سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو موبائل سے تھکاوٹ نہیں ہو رہی تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے تہجد کی نماز پڑھنے سے تھکاوٹ کیسے ہو رہی ہے؟ پہلے جب میں بزرگوں کے واقعات پڑھتا تھا اور سنتا تھا کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے راتوں رات ایسے عبادت کی ہے، عشاء کی وضو سے انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی وضو سے، جو وضو عشاء میں کی تھی اس سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، پڑھی ہے۔ تو مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مطلب ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی کہ پوری رات عبادت کرتے تھے۔ مگر جب یہ موبائل کا دور آیا اور ہم نے دیکھا کہ آدمی رات میں عشاء کے بعد موبائل میں شروع ہوتا ہے، اور کتنے دن ایسا ہوتا ہے، کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ پوری رات گزر جاتی ہے، کان میں فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے مگر وہ انسان تھکتا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کے جو بزرگ گزرے ہیں، جو اللہ والے گزرے ہیں، انہیں بھی اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں ایسا لطف آنے لگتا ہے کہ تھکاوٹ ایک دور چلی جاتی ہے اور تھکاوٹ کا احساس انہیں نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ مجھے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کم از کم 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں صبح 3 بجے نہیں اٹھ سکتا ہوں، 4 بجے نہیں اٹھ سکتا ہوں، تو آپ جب عشاء کی نماز ادا کر کے، جب عشاء کی نماز ادا کریں، سونے سے پہلے آپ وضو کیجئے۔ عام طور سے 11-12 بجے لوگ عام طور سے سوتے ہیں، اس وقت تو تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ اس وقت تہجد کی نماز پڑھیے، اس وقت کی پابندی کیجئے۔ آپ کا دل کرے گا کہ آئندہ میں 3 بجے تہجد کی نماز ادا کروں، 4 بجے تہجد کی نماز ادا کروں۔ ہر آدمی یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔